حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد صاحب نور و قدم کی نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، روح میری سنبل و ریحان و سوسن ہو گئی۔ نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، روح میری سنبل و ریحان و سوسن ہو گئی۔ جب ہمارے آب و گل میں درد دل شامل ہوا، جب ہمارے آب و گل میں درد دل شامل ہوا، ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی، ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی۔ نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، روح میری سنبل و ریحان و سوسن ہو گئی۔ جب ہمارے آب و گل میں درد دل شامل ہوا، جب ہمارے آب و گل میں درد دل شامل ہوا، ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی، ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی۔ کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر، کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر، ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی، ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی۔ کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر، ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی، روح میری سنبل و ریحان و سوسن ہو گئی۔ ہم تو صحراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے وہاں، ہم تو صحراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے وہاں، ذکر حق کے فیض سے وہ رشک گلشن ہو گئی، ذکر حق کے فیض سے وہ رشک گلشن ہو گئی۔ ہم تو صحراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے وہاں، ہم تو صحراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے وہاں، ذکر حق کے فیض سے وہ رشک گلشن ہو گئی، ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی۔ نفس دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے، نفس دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے، روح کی طاقت ہماری شیر افغن ہو گئی، روح کی طاقت ہماری شیر افغن ہو گئی۔ نفس دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے، نفس دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے، روح کی طاقت ہماری شیر افغن ہو گئی، روح کی طاقت ہماری شیر افغن ہو گئی۔ تلخ تھی بزم جہاں میں اہل دنیا کی حیات، تلخ تھی بزم جہاں میں اہل دنیا کی حیات، تلخ تھی بزم جہاں میں اہل دنیا کی حیات، فیض بزم عاشقاں سے بزم گلشن ہو گئی، فیض بزم عاشقاں سے بزم گلشن ہو گئی۔ تلخ تھی بزم جہاں میں اہل دنیا کی حیات،
فیض بز میں عاشقاں سے بزم گلشن ہو گئی، ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی۔ مت لگانا دل کو تم فانی حسینوں سے کبھی، مت لگانا دل کو تم فانی حسینوں سے کبھی، ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی، ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی۔ مت لگانا دل کو تم فانی حسینوں سے کبھی، مت لگانا دل کو تم فانی حسینوں سے کبھی، ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی، ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی۔ نفس کے گندے تقاضوں سے جو اندھن ہو گئی، روح میری سنبل و ریحان و سوسن ہو گئی۔ جب سے اختر روکش اغیار و بیگانہ ہوا، جب سے اختر روکش اغیار و بیگانہ ہوا، جب سے اختر روکش اغیار و بیگانہ ہوا، بزم اہل دل میں اس کی قدر احسن ہو گئی، بزم اہل دل میں اس کی قدر احسن ہو گئی۔ جب سے اختر روکش اغیار و بیگانہ ہوا، بزم اہل دل میں اس کی قدر احسن ہو گئی، بزم اہل دل میں اس کی قدر احسن ہو گئی۔ ہم تو صحراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے وہاں، ہم تو صحراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے وہاں، ذکر حق کے فیض سے وہ رشک گلشن ہو گئی، روح کی طاقت ہماری شیر افغن ہو گئی۔ کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر، ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی، روح میری سنبل و ریحان و سوسن ہو گئی۔ اللہ مزید فضل نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت والا کا کلام آپ سن رہے تھے، عجیب و غریب کلام ہے۔ ایک طرف تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تو صحراؤں کو ویرانی سمجھتے تھے، اور حقیقت بھی یہی، صحرا میں ہوتا کیا ہے سوائے ریت کے ذروں کے؟ صحرا میں اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن صحرا بھی باغ و بہار بن جاتا ہے جب اللہ رب العزت کا ذکر وہاں کیا جائے۔ یعنی اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ صحراؤں کو بھی رشک گلشنہ بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دل بھی ہمارے بغیر اللہ کے ذکر کے ویران ہیں اور صحرا کی مانند ہے، لیکن اگر ہم اپنے دل کو اللہ کی یاد سے بسا لیں تو انشاءاللہ یہ بھی رشک گلشتہ اور رشک گلشن ہو جائیں گے۔ اصل بات جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو آباد کریں، اور اللہ کا جب یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ویران دلوں میں بہار آ جائے گی، گلشتہ بن جائے گا، گلشن بن جائے گا۔ دوسری طرف حضرت نے فرمایا کہ جن فانی بتوں پر ہم مرتے تھے، مٹتے تھے، جو منقش تھے، لیکن یہ لاشیں ایک دن مر کر مدفن یعنی دفن ہو گئی۔ جن پر مٹے تھے، جنہیں گلشن سمجھتے تھے، جسے باغ و بہار سمجھتے تھے، اور جن کے بغیر دل نہیں لگتا تھا، ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک دن وہ قبر میں جا سوئے۔ اس لیے فانی بتوں سے دل نہ لگاؤ،
بلکہ باقی رہنے والی ذات یعنی اللہ رب العزت پر اپنا دل قربان کرو. اگر اللہ پر ہم نے اپنا دل قربان کر بھی زندہ ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر اللہ پر ہم نے دل قربان کیا تو مر کر بھی زندہ ہے، لیکن اگر فانی بتوں سے ہم نے دل لگایا تو یقیناً پھر ہمیں نہ دنیا میں وہ پوچھے گا اور آخرت میں برباد ہوئی وہ پوچھے گا. بعض الفاظ اس میں فارسی کے آ جاتے ہیں، بعض لوگ نہیں سمجھ پاتے، جیسے شیر افغن. اب شیر افغن کیا چیز؟ اصل میں افغن کا لفظ جو ہے فارسی کا ہے، اس کا مصدر آتا ہے افغندن، اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، ڈالنا. تو شیر افغن اس کو کہتے ہیں جو شیر کو اٹھا کے پٹک. اللہ تعالیٰ جب روح کو قوی فرما دیتے ہیں تو شیر سے زیادہ قوت انسان میں آ جاتی ہے، پھر وہ ہماری روح شیر افغن ہو جاتی ہے، اور مطلب یہ کہ ہم شیر کو اٹھا کر پٹک سکتے ہیں. اور یہاں مراد یہ ہے کہ شیطان ہم پر اگر حاوی ہونا چاہتا ہے، لیکن روح اگر ہماری قوی ہے، اللہ کی یاد سے دل سرشار ہے، تو ہم اپنی اس قوی روح کی وجہ سے شیطان کو پٹکنے کے لائق ہو جائیں. تو بات یہی ہے کہ جب اللہ رب العزت کے ساتھ ہم اپنے دل کو لگائیں گے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، تو یقیناً پھر شیطان ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا. پھر اپنی قوی روح کی وجہ سے انشاءاللہ شیطان کو بھی ہم پٹک دینے کے قابل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کا ویسے تو ایک شعر ایسا ہے کہ آدمی اس پر کلام کرے تو اس میں ہزارہ معانی ہیں اور ہزاروں اس کی تشریحات ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرت کو کی روح کو جو ہے وہ درجات عالیہ سے نوازے، اور حضرت کے بال کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما کر درجات عالیہ کو بلند سے بلند کر فرمائے. میرے عزیزوں، بات یہ ہے کہ اپنے دل کو بنانا، اور دل کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں صرف اللہ کی یاد ہو. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دل بیارو 10 بکار، کہ دل تو یار کی طرف متوجہ ہو اور ہاتھ ہمارے کاموں میں لگے ہوئے ہوں. ایک آدمی اگر پڑیا بنا رہا ہے تو پڑیا بناتا رہے، لیکن دل اس کا اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو دل بیارو 10 بکار، کہ دل یار کی طرف متوجہ ہو اور ہاتھ کاموں میں مشغول ہو. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے ہمارا کوئی کام رکتا نہیں، بلکہ ہم کام انجام دیتے رہیں ہاتھ پیروں سے، اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں. اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اگر صحیح طریقے زندگی دنیا کر رہے ہوں، لیکن اللہ کے لیے جب کوئی کام کریں گے تو یقیناً وہ دین ہے، دنیا ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کل لوگوں کے دلوں میں کینہ بہت، بغض بہت، حسد بہت. اور بغض و کینہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ حسد سے. سب سے پہلے انسان کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، اور حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اعلیٰ عہدے پر دیکھا تو اب جی چاہتا ہے کہ اس عہدے سے گر جائے. کسی کی عزت دیکھی بہت زیادہ، جی چاہتا ہے کہ اس کو عزت ختم، اس کی عزت ختم ہو جائے، لوگ اس کو جو ہے وہ عزت نہ کریں. لیکن یہ ہمارے اختیار میں نہیں، نہ اس کو عہدے سے ہٹانا اختیار میں، نہ اس کی عزت کم کرنا، یہ ہمارے اختیار میں. اب کیا ہوتا ہے؟ دل میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے. جب ہمارے اختیار میں نہیں ہے کوئی چیز تو دل میں گھٹن پیدا ہوگی. دل میں گھٹن پیدا ہوگی تو یہی بغض اور کینہ کہلاتا ہے. تو حسد سے یہ چیز پیدا ہوتی. اب اس کا علاج کیا ہے؟ آج آدمی اگر غور کرے تو ہر آدمی تقریباً اس میں مبتلا ہے. تو اس کا علاج حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ جس سے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں گھٹن پیدا ہو رہی ہے، بغض پیدا ہو رہا ہے، کینہ پیدا ہو رہا ہے. مثلا یہ دل میں آ رہا ہے کہ یہ اپنے عہدے سے معزول ہو جائے، تو میں اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو اور ترقی دے. بجائے اس کے کہ دل کے تقاضوں پر عمل کرو. اس تقاضے سے تو دل ویران ہوگا نا. اپنا صحرا، اگر صحرا کو آپ گلشن بنانا چاہتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو اور ترقی عطا فرمائے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل پر تمہارے آرا چل جائے، اس لیے کہ ہم تو چاہتے ہیں معذور ہو جائے، دل کی خواہش تو یہ، لیکن بتکلف اللہ سے دعا کرو. یعنی دل نہ چاہے تب بھی
کہ اللہ اس کو آپ ترقی عطا فرمائے اور ترقی فرمائے. یہ دعا کرتے رہو، نتیجے تک انشاءاللہ تمہارے دل سے یہ بغض ختم ہوگا، کینہ نکلے گا، اور جب بغض کینہ نکلے گا حسد بھی ختم ہو جائے گا. ایک اور بات یہ فرمائیں کہ توقع مت رکھو. بہت ساری چیزیں آج خرابیاں پیدا ہوتی ہیں توقعات سے. تو وہ آیا، ہم نے بڑا اکرام کیا، اس کو چائے بھی پلائی، اس کو اچھی جگہ پر بھی بٹھایا. اب جب اس کے پاس گئے تو نہ ہمارے لیے وہ اٹھا، نہ کھڑا ہوا، نہ ہمیں سے اس نے بہت زیادہ مرتبہ استقبال کیا. ہم نے کہا السلام علیکم، ہاں جی وعلیکم السلام، تشریف رکھیے بس. تو اب دل میں بھوک پیدا ہو گیا، دل میں بات پیدا ہو گئی. ہم آئے تھے، ہم نے تو بڑا کام کیا، ہم نے تو اس کو سموسے بھی کھلائے، بریانی بھی کھلائی، یہ بھی کیا، اور ہم آئے تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو دل میں انسان کے یہاں سے خرابی پیدا ہوتی. فرمایا خرابی اس لیے پیدا ہو گئی کہ تم نے توقع لگا لی تھی کہ میں نے اس کا اکرام کیا ہے، میں جب اس کے بعد جاؤں گا تو یہ بھی میرا اکرام کرے. اس وجہ سے خرابی پیدا ہو. اپنے دل میں توقع مت رکھو کسی کہ لوگ میری عزت کریں، بلکہ ہمیشہ یہ توقع رکھو کہ بھائی اس سے کوئی میں امید نہیں رکھتا، ممکن ہے مجھے یہ دروازے سے نکال کے باہر کر دے. تو دل میں یہ توقع لے کر اگر جاؤ گے، گمان یہ ہوگا کہ پتہ نہیں گھر میں بٹھائے گا بھی صحیح کہ نہیں، اور ایسا نہ ہو کہ دروازے سے واپس کر دے. لیکن پھر اس کے بعد آپ جب پہنچے تو اگر اس نے یہی کیا جو آپ کے دل میں تھا تو آپ کو وہ تکلیف نہیں ہوگی. تو پہلے سے ہی سوچ کے آئے کہ گھر سے نکال دے گا، تو پہلے سے ہی سوچ کے آئے تھے، اس لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن بالفرض اس نے بڑے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا، اوہو آپ تشریف لے آئیے، آگے بٹھایا بڑی اچھی جگہ پر، اپنی کرسی پر بٹھا دیا، خود سامنے جا کے بیٹھ گیا. اب بتائیے توقع کے خلاف جب معاملہ ہوگا تو دل کو خوشی ہوگی. لیکن اگر توقع آپ رکھ لیں گے کسی سے تو دل کو خوشی نہیں ہوگی. اس لیے کسی نے کہا کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی سے گلہ کرے کوئی. یہاں پر گلہ کو گیلا مت سمجھ لیجیے. ایک بنگالی صاحب تھے نا، جس نے کہا تھا کہ نہ گیلا کرے گا نہ سوکھا کرے گا، نہ گیلا کرے گا نہ سوکھا کرے گا، تم سالہ مت رہو، دعا کرے گا. کسی نے کہا بھائی تو بد دعا ہو گئی، اور یہ کیا رہی، نہ گیلا کرے گا نہ سوکھا کرے گا، تم سالہ مت رہو، دعا کرے گا. اس نے کہا بھائی یہ کہتا ہے نہ گیلا کرے گا نہ شکوہ کرے گا، تم سلامت رہو، یہ دعا کرے. تم یہ بد دعا سمجھ رہے، بد دعا نہیں کر رہا ہے، یہ دعا دے رہا ہے کہ تم آؤ گے تو ہم تم سے نہ تو کوئی گلہ کرے گا نہ شکوہ کرے گا، اور تم سلامت رہو، یہ دعا کرے گا. لیکن اس نے اس کو کاٹ دیا، تم سالہ مت رہو. تو سلامت کو سالہ اور مت کو الگ الگ جب کر دیں گے تو دونوں کٹ جائیں گے ایک دوسرے سے، بجائے دعا کے بد دعا کا مضمون بن جائے. تو بہرحال اصل یہ کہ کسی سے آدمی توقع نہ رکھے. جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی سے گلہ کرے کوئی. تو ایک بات اور تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمائے کہ کسی سے توقع مت رکھو. اگر تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے کہ جس کی تو پہلے سے ہی توقع تھی تو تمہیں تکلیف نہیں ہوگی. اور دوسرا ایک اہم بات حضرت فرمائے کہ جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو. کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے کرو. کوئی اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ نیکی کرے یا نہیں کرے، تم نے کام اللہ کے لیے کیا بس. جب اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو اب یہ توقع پیدا ہی نہیں ہوگی دل میں. اس لیے خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں انسان اپنی خوشی کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا، اپنی تعریف کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا. اس لیے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرو. جو کام کرنا ہو سوچ لو کہ بھئی اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے بس. جب یہ کرو گے تو سارے معاملہ ٹھیک. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی. لوگوں نے پتھر بھی مارے، لوگوں نے تالیاں بھی بجائیں، لوگوں نے آپ کو سنسار بھی کیا. اتنے پتھر مارے کہ پیر خون کی وجہ سے جم گئے چپلوں سے. لیکن آپ نے اس کی دعا دی اور کیا کیا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میرے قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں. اللہ میرے قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمارے معاملات بالکل الٹ ہیں. ہم ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے سلوک کے اس سے بڑھ کر کریں. اب یہ توقع نہ رکھو اور اللہ کی رضا کے لیے کرو. یہ دو کام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں اور آوازیں بلند ہو رہی ہیں. آپ کہیں سے تشریف لائے یا گھر میں تھے, لیکن یہ کہ آپ نے آوازیں سنی لڑنے کی. یہاں تک کہ غالباً ایک شخص نے قرضہ دیا تھا, دوسرے نے لیا تھا, لیکن جس نے قرضہ دیا تھا وہ کہتا تھا میں تجھے معاف نہیں کروں گا, اور قسم بھی کھا رہا تھا کہ میں بالکل جو ہے وہ قسم ہرگز تجھے معاف نہیں کروں گا اور کوئی کمی بھی نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا بھائی کون شخص ہے وہ جو نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. تو ایک شخص آگے بڑھا, اس نے جلدی سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو کہے گا میں کمی کر دوں گا, یہ جو کہے گا میں کمی کر دوں گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی. آپ ایسے رحیم و کریم تھے اور صحابہ کرام ایسے رام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور ایسے فرما بردار تھے کہ آپ نے حالانکہ ان کو کہا بھی نہیں کہ ایسا کرو, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جتنے مجھے کہے گا کم کر دو میں کم کر دوں. بات یہ ہے کہ یہ دل جب بن جاتا ہے انسان کا اس کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر دل بنا ہو تو پھر انسان کی بات سمجھ میں آتی ہے. بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا اور نہ صحبت میں بیٹھے ہوئے شخص میں بڑا فرق ہو. آج اتفاق سے ایک جگہ جانا ہوا تو دیکھنے میں تو وہ صاحب نظر نہیں آتے تھے کچھ, لیکن جب ان سے کچھ گفتگو ہوئی تو الحمدللہ دل خوش ہوا کہ اگرچہ ظاہری اعتبار سے یہ نظر نہیں آ رہا لیکن بزرگوں کی صحبت کے اثرات, صحبت کے اثرات, اور صحبت کے ایسے اثرات تھے کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت قاری یاسین صاحب مدد اللہ العلی, اور ان حضرات کی صحبتوں میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے سب مجھے خود کہا کہ ہم تو بہت بگڑے ہوئے لوگ تھے, بس یہاں جاتے آتے رہے, پہلے ہم بھی سب کچھ کرتے تھے, ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا, لیکن صرف ان کی جانے کی برکت سے اور اٹھنے بیٹھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نصیب کر دیا کہ سب انہیں جانتے کہ بھئی یہ سخت قسم کے آدمی, یعنی سخت اپنے اصولوں میں اور اچھے اصول ہیں. کہتے ہیں میں گھر کی عورتوں کو کسی کے گھر میں جانے نہیں دیتا, اور میں اپنے گھر میں محلے کی عورتوں کو کہتا ہوں کہ آئیں, کوئی آ گیا ٹھیک ہے کوئی بات ہے, لیکن فوراً جائیں. بہت دوستی وغیرہ لگانے کے لیے میں نے ان کو چھوڑا ہوا نہیں, کیونکہ ایک دوسرے سے پھر سیکھتی ہیں, اثرات خراب ہوتے ہیں. تو بہرحال اس کی اپنی ایک طبیعت اور مزاج تھی, لیکن ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں سے اسی طرح ہم شادی بیاہ میں بھی نہیں جاتے, اپنے عزیز رشتے داروں کو جاتے ہیں, لیکن کسی اور کے اگر کوئی دعوت دے تو ہم من چلے جاتے ہیں, اور نہیں جاتے. لوگ شروع میں بہت تنگ کرتے تھے, شکوا کرتے تھے, لیکن اب وہ سمجھ گیا اور کہتے ہیں ہاں بھائی یہ صحیح ہے, کہتے بھی یہ صحیح. تو ایسا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جب بزرگوں کی صحبتیں آدمی اٹھاتا ہے تو غلط کام کرنے کو خود ہی دل نہیں چاہتا, یہ برکت ہوتی. ہمارے حضرت وہاں صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں اکثر میں نے سنا کہ حضرت کے وجود میں اللہ نے برکت رکھی تھی. کسی بات کو حضرت منع نہیں فرماتے تھے عام طور پر, لیکن ان کے وجود میں ایسی برکت تھی کہ جو بھی ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا تو باوجود اس کے کہ حضرت کا مزاج جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ کسی کو سختی کے ساتھ کسی کام سے روکیں کچھ, لیکن اس کے باوجود ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے کی برکت سے لوگ خود بخود برائی سے رک جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نیک بندوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب ان کی صحبت میں آدمی بیٹھتا ہے تو آہستہ آہستہ خود بخود برائیوں سے دور ہوتا چلا جاتا. لیکن صحبت بھی ہو. اگر آدمی روز نہیں آ سکتا تو کم از کم ہفتے میں آ جائے, مجلس میں آ جائے, ذکر میں آ جائے, اور یا ویسے ہی کبھی آئے السلام علیکم وعلیکم السلام کر لے, کچھ نہ کچھ اپنے صحبت کے اثرات تو قائم کرے. آدمی اپنے جو ہے پتہ چلے کہ اس کا تعلق ہے. بعض لوگوں کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ آئے تو اس کے بعد سالوں سال نہیں آئے, یہی نہیں پتہ چلتا کہ کبھی آئے بھی تھے کہ نہیں. اس لیے ایسے لوگ پھر اگر کہیں کہ بھائی میں فلاں صاحب کے پاس آتا جاتا ہوں تو یاد رکھیے کہ وہ آتا جاتا کچھ بھی نہیں. اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی کسی کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنے. بعض بزرگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بیچارے ان کے پاس تو ہزاروں انسان آتے ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کون مرید ہوا کون نہیں ہوا,
لیکن بعد میں جب ایک شخص غلط کام کرتا لوگ کہتے وہ تو فلاں شخص کا مرید ہے یہ کام کر رہا. اب اس سے جب پوچھو تو وہ کہتا بھائی مجھے میں تو جانتا ہی نہیں اس کو کون ہے بھائی, تو ایک دفعہ آیا آگے دوبارہ آئے ہی. اب اس شخص کی اصلاح کیا ہوگی؟ اس شخص کی اصلاح ہو نہیں سکتی. اصلاح تب ہوتی ہے جب آدمی واقعتاً اپنے آپ کو اصلاح کے لیے پیش کرے, اپنی خرابیوں کو بیان کرے, تب جا کے اصلاح ہوتی. غیب کا علم تھوڑی کسی کو ہے. بعض اوقات بعض باتیں اللہ تعالیٰ مجلس میں کہلوا دیتے ہیں. میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں. یہ خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے, اور الحمدللہ میں خود بھی دعا کر کے بیٹھتا ہوں کہ اللہ ایسی باتیں زبان سے نکلوائیے جو لوگوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی نافع ہوں, مفید ہوں. یہ دعا کر کے بیٹھنا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی باتیں زبان سے کہلوا دیتے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں کے دل میں کوئی سوال مچل رہا ہوتا ہے اور اللہ پہلے سے اس کا جواب دلوا دیتے ہیں. اور الحمدللہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آج میں یہ بات پوچھنا چاہتا تھا لیکن پہلے سے آپ نے بیان کر دی. میں نے کہا مجھے علم نہیں ہے, لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کہلوا دی. بس یہ اللہ کا خاص فضل و کرم و عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسی بات کہلوا دیتے ہیں جس کا کہنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے اس سے کسی نے پوچھنی ہے یا کسی کے دل میں وہ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جب یہ بات کہلوا دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے. اس میں نہ کہنے والے کی خود جو ہے وہ بزرگی ہے اور نہ ہی سننے والا یہ سمجھے کہ کوئی, بس یہ اللہ کا فضل و کرم اس کی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. جو خامیاں خرابیاں کوتاہیاں ہم میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے, اور بے شمار کوتاہیاں اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آج پیدا ہو رہی ہیں ان کی طرف ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہمارے حضرت والا یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے ہیں کہ ایک چیز پر ایسی عطا فرماتے ہیں کہ کام نہ کرو لیکن برابر لیتے رہو, اور فرما وہ یہ ہے کہ گناہ کا کام نہ کرو اور اس کے بعد ثواب حاصل کرتے رہو. تو یقیناً گناہ کرنا خود ایک برائی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور ایسی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے کہ جو گناہوں سے خالی ہو. لیکن خالی ہونے کا مطلب یہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے, اگر پھر بھی ہو جائے غلطی تو پھر توبہ کر. جامع میں توبہ شکر اور توبہ میری جام شکر. سامنے ڈھیر پڑا ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. مطلب یہ ہے کہ جامع میں ایسی چیز ہے جو میری توبہ توڑ دیتا ہے. جب میں جام دیکھتا ہوں توبہ ٹوٹ جاتی ہے, اور جب توبہ کرتا ہوں تو جام توڑ دیتا ہوں. تو جامع میں توبہ شکر اور توبہ میری جام شکر. جب آدمی اس طرح سے توبہ کرے کہ صدق و اخلاص کے ساتھ توبہ کی کہ اللہ یہ میں نے غلطی کی, اٹھایا ہے, بوتل بھی توڑ دی, جام بھی توڑ دیا, تو یہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے. لیکن پھر اگر غلطی ہو جائے, جام دیکھ کے پھر بہک جائے تو پھر توبہ کر لے. لیکن توبہ جب بھی کرے پکی کرے, اخلاص کے ساتھ کرے, اور یہ سوچ کے کرے کہ آئندہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. پھر بھی اگر انسان بحیثیت بتقاضا بشریت کوئی گناہ ہو جائے پھر بھی آدمی توبہ کرے, مایوس پھر بھی نہ ہو. لیکن یہ کہ بہرحال حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے وہ یہ حیا کے خلاف کام ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے محبت کرے اور ہم اس کی نافرمانیاں کریں. تو کوشش کرتے رہنا چاہیے, کوشش کرنا ہمارا کام ہے. باقی اگر پھر بھی کسی میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ سے توبہ کر لیں, استغفار کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے احوال کی اصلاح کی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی اپنے اپنے کاموں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں, اور جو خامیاں کوتاہیاں ہمارے گھروں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور فرما دیں. اور دوسری بات ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بعض لوگ ہر بات کی اصلاح غصے سے کرنا چاہتے ہیں, سختی سے کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے سختی سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی. ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ جو لوگ ہمارے زیر اثر ہیں, مثلا شیخ کے لیے مرید, باپ کے لیے بیٹا, استاد کے لیے شاگرد, اگر کبھی ضرورت باپ اپنی اولاد پر, شیخ اپنے مرید پر, استاد اپنے شاگرد پر سختی کرتا ہے تو یہ اسے حق ہے. اور کوئی آیا ہی کس لیے؟ اپنی اصلاحی کے لیے تو آیا. اگر وہاں سختی نہ ہو اور برائی پر بھی آدمی نہ روک ٹوک کرے تو پھر اس کے آنے کا فائدہ کیا؟ لیکن جہاں تک عام لوگوں کا معاملہ ہے, عام لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں, کیونکہ اگر آپ اس کو سختی کریں گے وہ آپ کو دو چار سنا کے چلا جائے, اصلاح ہونا تو دور کی بات.
اس لیے نرمی کے ساتھ سمجھا دیں، ہمارا کام اتنا ہی ہے، وہ سمجھ جائے ٹھیک ہے، نہ سمجھے تو آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ البتہ جو لوگ ہمارے متعلقین ہیں اور جو محبت کرنے والے ہیں تو یقیناً جب کوئی شخص کسی پر انعام کرتا ہے تو یہ اس کی محبوبیت کی بھی علامت۔ سڑک چلتے کو کوئی گالی نہیں دیتا، کوئی برا بھلا نہیں کہتا، کوئی روک ٹوک نہیں کرتا، ہمیشہ روک ٹوک اس پر ہوتی ہے جو قریب ہوتا ہے۔ آدمی اپنی اولاد کو برا بھلا کہے گا، اپنے شاگرد کو کہے گا، سبق یاد نہیں کرے گا تو اس کو ڈانٹے گا ڈپٹے گا، لیکن ایسا نہیں کہ کوئی اسکول کا لڑکا جا رہا آپ اس کو بلا کے ڈانٹنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو تعلق کی علامت ہے خود یہ، اگر کوئی کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے تو یہ تعلق کی علامت ہے، اس کو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ میرا دشمن ہے، بلکہ وہ آپ سے دوستی کا حق ادا کر رہا ہے، تعلق کا حق ادا کر رہا ہے۔ اس لیے اگر کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے تو اس کو تو تعلق پر مبنی سمجھیں، اور عام لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کریں تو نرمی اور محبت کا کریں، اور ان کو محبت کے ساتھ قریب لائیں۔ جب محبت کا قریب آ جائے گا، آپ سے انسیت پیدا ہو جائے گی، پھر آپ اس کو جو کہیں گے انشاءاللہ بات مانے گا۔ ہمارے حضرت دوبارہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ حضرت سامان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو مسجد میں بعض اوقات بعض لوگ آتے ہیں ننگے سر آ گئے، یا داڑھی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے آئے، یا ہاف شرٹ پہنی ہوئی انہوں نے، آستین پوری نہیں، ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، فرمایا کہ آتے ہی ڈانٹ ڈپٹ شروع مت کر دو، بلکہ اس کو اپنے سے قریب کرو، تم سے وہ مانوس ہو جائے گا تو سر پر ٹوپی بھی رکھ لے گا، آستین بھی پوری ہو جائے گی، شلوار سے ٹخنے بھی کھل جائیں گے اور باقی خرابیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ لیکن اگر وہ آیا اور آتے ہی تم نے اس پر جو ہے وہ بمباری شروع کر دی الفاظ کی، تو نتیجہ یہ کہ دوبارہ آئے نہیں۔ اس لیے فرمایا پہلے قریب کرو۔ ایک آدمی آیا ہے نماز کے لیے، ٹھیک ہے گناہ کا کام ہے، سر ننگے ہے تو ادب کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آستین کھلی ہوئی ہے تو یہ بھی مکروہ ہے، لیکن نماز تو ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی کے ٹخنے اگر چھپے ہوئے ہیں تو یہ بھی ہے گناہ کا کام، کبیرہ گناہ ہے، بچنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ ہم سے ہمارا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ کہہ جاؤ اپنا کام کرو میاں، اس لیے اس وقت اسے کچھ مت کہو، لیکن بعد میں اگر وہ آتا جاتا ہے تو اس کو سمجھاؤ، اور اگر ایسا آدمی ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ کبھی آئے گا یا نہیں آئے گا تو پھر اکیلے میں اس کو محبت پیار کے ساتھ بتا دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اور آپ اگر ایسا کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ مان جائے ٹھیک ہے، نہ مان تو آپ نے بات کر دی، لیکن اب ایسے آدمیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ مناسب نہیں۔ اس لیے پہلے ان سے تعلق پیدا کرو، محبت سے ان کو قریب لاؤ، جب وہ قریب آ جائے گا تو انشاءاللہ جو آپ بات کہیں گے آپ کی بات مانیں گے۔ اس زمانے میں تو اولاد کو بھی کہتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے، 10 مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ اس کو میں کہوں کہ نہ کہوں، یہ بات مانے گا یا نہیں مانے گا۔ حضرت مولانا صاحبان میں صاحب ہی سے میں نے یہ بات سنی، آپ فرمایا کرتے تھے اولاد کو بھی حکم مت کرو، یہ مت کہو کہ جاؤ یہ کام کر لو، اس لیے کہ اب نہیں کرے گا تو اس پر سخت گناہ، اس لیے تم ان کے سامنے یوں کہو کہ اگر یہ کام ہو جاتا تو اچھی بات تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ کام ہو جائے، تو اگر یہ کام ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، یوں کہو، یہ نہیں کہو کہ یہ کام کرو۔ دونوں میں دیکھیے کتنا فرق ہے، یہ کتابوں میں تو بات نہیں ملے گی نا، تو اللہ والوں ہی سے آدمی کو حاصل ہوتی ہے۔ حضرت صاحبان جو صاحب اللہ تعالیٰ ان کی خبر پر اپنے رحمت نازل فرمائیں کہ بڑے حکیم آدمی تھے، فرمائیں کہ اس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے کہ یہ کام آپ کر لیں تو، یا جو بھی کر لیں تو اچھی بات ہے۔ تو اگر اولاد صالح ہے تو انشاءاللہ باپ کے اشارے کو سمجھ کے وہ کام کر لیں، اور بالفرض اگر نہیں کیا تب بھی چونکہ آپ نے حکم نہیں دیا وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور یہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ بھائی تم دوسرے کو گناہ گار بھی مت کرو۔ میں نے پہلے قصہ سنایا تھا کہ ایک استاد تھے، وہ آمش تھے، چندے، جن کی آنکھوں میں چندھا پن ہوتا ہے، سورج مکھی بچے جیسے ہوتے ہیں، اور ان کے بعد ایک شاگرد آتے تھے وہ لنگڑے تھے۔ اب استاد چندھا اور شاگرد لنگڑے، شام میں کبھی وہ آتے تھے، بلکہ اکثر آیا کرتے تھے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بازار نکل جاتے تھے کسی کام سے، تو استاد اور شاگرد دونوں جا رہے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے تھے، وہ استاد چندھا ہے اور شاگرد لنگڑا۔
جیسے لوگوں کی عادت ہوتی. ایک دن استاد نے کہا کہ وہ کل سے ہم بازار نہیں جایا کریں گے ساتھ. تو فرمایا کہ شاگرد نے کہا حضرت کیوں؟ کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میں بھی جندہ ہوں اور تم لنگڑے ہو، جب جاتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو حضرت بڑھاتے نا، ہمیں کیا، وہ گنہگار ہوں گے. فرمایا کہ بھائی دیکھو ہمارا تمہارا ساتھ جانا کو فرض واجب تو ہے نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ بھی گناہوں سے بچ جائیں، انہیں بھی گناہ نہ ہو. اس لیے ساتھ جانا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر جانا ہوگا میں اکیلا چلا جاؤں گا، ساتھ جائیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے. اس لیے فرمایا کہ یہ جس کاموں میں ہم روک سکتے ہیں کہ دوسرے کو گناہوں سے بچا لیں تو بچا لیں، جہاں تک ہو سکتا ہو. ہمارا الحمدللہ ایسا دین ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا دوسرے گناہ میں مبتلا ہو، بلکہ جس حد تک ہو سکے دوسروں کو گناہوں سے بچائیں اور خود بھی سلامت رہو. یعنی خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا یہ کون سی بڑی بات، اچھی بات ہے. اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اس کے ساتھ دوسرے بھی سلامت رہیں، گناہ میں مبتلا نہ ہو. یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کہ ہم تو ثواب کمائیں اور دوسرا گناہ. یہ کیسی حکمت کی بات ہوئی. اور امام اعمش رحمۃ اللہ بہت بڑے امام گزرے.